السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد انفال صدیقی اور میں اپنے تمام تر ناظرین کو ہادی ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے سیرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے حوالے سے چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس میں سب سے بنیادی چیز یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا آپ کے سامنے مختصر سا تعارف پیش کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام ہے، زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام آپ کے والد محترم نے عبد الکعبہ رکھا تھا۔ پھر جب آپ زار اسلام میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا، اور آپ ابو بکر صدیق کے نام سے مشہور ہوئے، اور ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ اور بکر کا مطلب ہوتا ہے کسی کام میں پہل کرنا، کسی چیز میں پہل کرنا، اور چونکہ آپ نیکی کے اندر، سخاوت کے اندر، تمام تر نیک اعمال کے اندر، عبادات کے اندر آپ اولیت اختیار کرنے والے، پہل کرنے والے، اس مناسبت سے آپ کی یہ کنیت ابو بکر رکھی گئی، اور آپ کو 3 القابات دیے گئے، 3 لقبوں کے ساتھ آپ کو پکارا جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو لقب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو صدیق کہا جاتا ہے، اور یہ اس مناسبت سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف سے واپس آئے تو آ کر جب لوگوں کے سامنے آپ نے اس معراج کا واقعہ ذکر کیا تو ابو جہل جب حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا اور آ کر اس واقعے کا ذکر کیا کہ آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان کرتے ہیں، کوئی اس انداز سے معراج شریف سے ہو کر آئے ہیں، تو بتاؤ کہ کیا آپ اس کو تسلیم کرتے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر تو یہ بات نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے تو اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ لہٰذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ ابو بکر نے میری اس بات کی تصدیق کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب دیا۔ نمبر 2، آپ کا جو لقب ہے وہ یہ ہے عتیق۔ اس کا مطلب ہے آزاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ ابو بکر، اللہ رب العزت نے تجھے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے، لہٰذا اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا آپ کا جو لقب ہے وہ یہ کہ آپ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں قیام کیا۔ سامعین محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ، یہ ان کی کنیت ہے۔ نام ان کا عثمان بن عامر تھا، اور اسی طرح آپ کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر، جبکہ ان کی کنیت وہ ام الخیر کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنتی قرار دیا، اور عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ کرام کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے پہلے نمبر پر ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں مصلی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہو کر امامت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلا خلیفہ شمار کیا گیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عالم اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا اعلان فرمایا تھا کہ اس دنیا میں جتنے لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر وہ فرد ہے کہ جس نے مجھ پر جتنے احسانات کیے اس کا بدلہ اس دنیا میں محمد نہیں دے سکتا، کل قیامت والے دن اللہ رب العزت خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ دے گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس مناسبت صدیق کہا جاتا ہے وہ پہلے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف سے تشریف لے کر آئے تو لوگوں نے آپ کے اس واقعے کی تصدیق کے لیے سب سے پہلے جن کی طرف رجوع کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں 5 شادیاں کیں، اور جن میں سے آپ کے 3 بیٹے اور 3 آپ کی بیٹیاں تھیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر کے علاوہ اور دیگر غزوات میں بھی شامل تھے، اور آپ نے بڑھ چڑھ کر
اپنے گھر کا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور یہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد تقریباً 2.25 برس کے قریب آپ نے خلافت کی، اور آخر کار آپ جو ہے 13 ہجری میں عارضے کی وجہ سے، بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آپ اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے، اور آپ کے وصیت کے مطابق آپ کو روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن کیا گیا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔